رحیم جی شہیر بھائی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا تعلق لاہور سے ہے، تو میرے جو دادا تھے ان کا نام عبدالرحیم تھا، پیچھے ان کا قادیان سے تعلق تھا۔ انہوں نے اپنے بچپن کے زمانہ میں ایک جہالت کی بنیاد پر مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ نعوذ باللہ بیعت کی اور اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ اس کے بعد جو ہماری پوری نسل تھی وہ ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے اسی مرزائیت کے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ کسی نے کوئی تحقیقات نہیں کی، کوئی ریسرچ نہیں کی، کچھ پڑھا نہیں، جسٹ چونکہ دادا ہو گئے اس کے بعد پوری نسل اسی میں ہی ظاہری بات انہوں نے یہی مذہب اپنا شو کیا۔ جب میری آنکھ کھلی، جب ہماری تیسری نسل آئی، تو میں نے بھی گرد و نواح جو ہے وہ یہی مرزائیت کا ماحول دیکھا۔ جب میں چھوٹا تھا ہمیں بھی وہ پوری ایک ٹریننگ کے مرحلے سے انہوں نے گزارا، جس طرح وہ ہر قادیانی کو گزارتے ہیں۔ تو بلکہ ہمارے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ نعوذ باللہ اس دنیا کے اندر جو ریئل اسلام ہے وہ یہی قادیانیت ہے، اور یہ جو مسلمان جس اسلام کا نام لیتے ہیں یہ نعوذ باللہ ایک فیک 2 نمبر اسلام ہے، اور اس نے ان قریب دنیا سے مٹ جانا ہے، نعوذ باللہ تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ میرے ذہن کے اندر اکثر یہ سوال اٹھتا کہ میں خود کو اس لیے کہتا ہوں کہ میں قادیانی ہوں کہ میرے دادا جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، بالکل کورے اور جاہل انسان تھے، انہوں نے مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو ہم اس چیز کا خمیازہ کیوں بھگتیں؟ ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے، اس نے دل میں ڈالا کہ مجھے ایک بار اس پہ ریسرچ کرنی ہے، مجھے اسلام کو پڑھنا ہے، مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے میں نے آگاہی حاصل کرنی ہے، ساتھ میں نے اس مرزائیت کی فتنے کو پڑھنا ہے کہ اس کی بیس کیا ہے، آخر ان کو پوری دنیا کے تمام علماء، تمام سکول آف تھاٹس وہ انہیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کون سا ایسا کام کیا؟ جی 17-18 سال جب میں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا، تو جو یہ ریسرچ شروع کی ساری جی ریسرچ تو میں نے تقریباً 14-15 سال کی عمر میں شروع کر دی تھی۔ اچھا، ہمارا گھر جو تھا وہ ایک مرکز تھا قادیانیت کا۔ پہلے میرے دادا تھے، وہ کرتا دھرتا تھے قادیانیوں کا، لاہور میں ہمارے حلقہ سلطان پورہ ہے، وہاں سے وہ بلونگ کرتے تھے۔ اس کے بعد دادا کے بعد میرے والد صاحب وہ قادیانیت کے وہاں کے کافی عہدوں پہ بھی تعینات رہے، ان کا ایک زعیم ایک عہدہ ہے اس پہ بھی وہ رہے، اور قادیانی عبادتگاہ کی چابیاں انہیں کے پاس ہوتی تھیں، اس کے وہ متولی بھی تھے میرے والد صاحب، ان کا نام نذیر احمد ہے۔ اللہ نے کرم کیا، میرے دل میں رب کائنات نے یہ ڈالا کہ مجھے اس پہ پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے ایک طرف قرآن و سنت کو پڑھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھا، ساتھ میں نے مرزا قادیانی کے عقائد پڑھے، اس کی گھٹیا زندگی کا مطالعہ کیا، اس کی عادات و خصائل، اس کے اینٹی اسلام جو اس کے نظریات ہیں ان کی اسٹڈی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ یہ بہت بڑا احسان، بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم ہوا کہ جیسے جیسے میں ان تمام حقائق سے آگاہ ہوا، ویسے ویسے مرزا قادیانی قذاب سے میری محبت کے، میری چاہت کے، میرے ادب کے سارے بخیے ایک ایک کر کے ادھرتے گئے، اور الحمدللہ آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، اور میں الحمدللہ اپنے اصل دیس یعنی کہ میں اسلام کی طرف لوٹ آیا الحمدللہ۔ اور میں اس پہ تھوڑا سا عرض کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری طور پہ تو بہت سی اس پہ وجوہات تھیں، بہت سے اسباب تھے، بہت سے محرکات تھے۔ مرزائیت کا میں نے جو ان کی خلافت کا نظام دیکھا، جو ان کے چندوں کا نظام دیکھا، کہ جو ایک عام ایک لے مین ہے اس کی زندگی اور ہے، ایک رائل فیملی کا مرزائیہ اس کی زندگی بالکل یکسر اس سے مختلف ہے، یہ کچھ دیکھا۔ مرزائیوں کی پاکستان دشمنی، ان کے اینٹی پاکستان نظریات کہ پاکستان کے بارے میں یہ معاذ اللہ بد دعائیں کرتے تھے کہ اللہ آپ نے خود بھی سنا؟ جی ہم خود کرتے تھے۔ اچھا، جب میں خود قادیانی تھا تو ہم پاکستان کے خلاف معاذ اللہ کھانا کھاتے، دسترخوان پہ بیٹھتے، کھانے کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے پاکستان کے اینٹی بد دعائیں کرتے کہ اللہ اس پاکستان کو توڑ دے۔ جی ایسے ہی۔ تو چونکہ ان کا جگہ کیا جاتا ہے، یہ پراپر تعلیمات ہیں۔ جی شہیر بھائی، ان کا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹے گا۔ اگر آپ ان کے اخبارات پڑھیں، الفضل پڑھیں، اس کے اندر بارہا انہوں نے مرزا طاہر کا دور پڑھ لیں، مرزا بشیر الدین محمود کسی آگے مرزا ناصر کا دور پڑھ لیں، انہوں نے اس میں بارہا یہ اعتراف کیا کہ معاذ اللہ پاکستان ٹوٹے گا، یہ تباہ و برباد ہوگا، اور یہ اکھنڈ یہ بھارت بنے گا۔ مرزائی چونکہ ان کا قادیان میں ان کا جو ان کا ددیال ہے، مین مرکز ان کا وہی ہے، بیس وہی ہے نا، تو یہ کہتے ہیں ان کی قبروں پہ اگر آپ جائیں نا، آج سے کچھ عرصہ پہلے چناب نگر سابقہ ربوہ میں ان کی قبروں پہ یہ تختیاں ویزاں تھیں کہ جب پاکستان ٹوٹے گا
اور یہ اکھنڈ بھارت بنے گا، ہم اپنے مردوں کو یہاں سے نکال کے قادیان لے جائیں گے، اور معاذ اللہ چونکہ ان کا یہ مذہبی عقیدہ ہے اس لیے ہر مردئی کی بچپن میں اس کی گٹی میں اینٹی پاکستان معاذ اللہ اس کو نظریات دیے جاتے ہیں۔ آپ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ جب ہمارے کسی قومی دھارے میں آتے ہیں، کسی ادارے میں جاتے ہیں، کسی جوڈیشری میں جاتے ہیں، یہ اگر کسی فورسز میں جاتے ہیں سخت بات ہو جائے گی، یہ اگر پالیٹکس میں آتے ہیں بھیس بدل کے، تو کیا یہ پاکستان سے سنسیریٹی کا حلف تو وہاں اٹھاتے ہیں، تو کیا یہ سنسیر رہیں گے بھی؟ سر دیکھیں جو ہماری سوچ ہے اس کا دائرہ کار تو بڑا محدود ہے نا۔ ہاں قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑے تاریخ ساتھ جملے ان کے بارے میں کہے، کمال کر دیا۔ اقبال نے فرمایا کہ قادیانیت، پہلی بات فرمائی کہ یہ یہودیت کا چربہ ہے، یہ یہودیت کا چربہ ہے۔ دوسری آپ نے جو نہرو کو خط لکھا تھا اس خط کے اندر آپ نے اس بات کا اعتراف کیا، آپ نے فرمایا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ اب جس نے اسلام سے وفا نہیں کی، جس نے دھرتی ماں سے وفا نہیں کی، مجھے بتائیں وہ ہم سے وفا کرے گا؟ کبھی نہیں بھائی کر سکتا، کرے گا ہی نہیں۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے، اور یہ اتنے بڑے دشمن ہیں پاکستان کے، اسلام کے۔ کیونکہ ہم لوگوں نے تو وہ کتابیں نہیں پڑھی، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزیں پڑھیں، لیکن جو لوگ آج بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ ان کا اخلاق اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف مولنے کے بڑے ان کو تیاری کرائی جاتی ہے، یہ ایکسپرٹ ہے اس چیزوں میں، دوغلی پالیسیز ان کی ہوتی ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ جو شخص مرزا کو نبی نہیں مانتا، ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے؟ یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہم نے سننے میں ملی تھی، ان کے نزدیک کیا یہ دائرہ کار ہے یا نہیں؟ شیر بھائی ایسے ہے نا کہ یہ چونکہ میں نے عرض کی کہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے فولادی عقیدے پہ معاذ اللہ انہوں نے چرکا لگایا ہے، اٹیک کیا نا، حملہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اکثر میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہیں گے نہیں یہ مسیح موعود ہیں، پھر کبھی یہ کہیں گے نہیں یہ تو امام مہدی ہیں، اور آہستہ آہستہ جاتے ہیں یہ اس فورم پہ۔ اس کی کیا بیسک وجہ؟ اصل وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور ہوتی ہیں، وہی معاملہ قادیانیوں کا ہے۔ جو بچے کو اغوا کرتے ہیں نا شیر بھائی، اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ سمجھتا ہے کتنا اچھا انکل ہے، مجھے ٹافی دے رہا ہے، آئس کریم دے رہا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، اس کا ماتھا چومے گا، بیٹا کہے گا۔ لیکن پتہ تب لگتا ہے جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے جرمٹ سے نکل کے وہ ہزاروں میل دور کہیں جا کے وہ وہاں جناب وہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی کام قادیانیت کا ہے۔ یہ ظاہری طور پہ دیکھیں، میں نے چونکہ میں خود اس سلسلے میں گزرا، میں خود قادیانی تھا، اللہ نے کرم کیا میں مسلمان ہو گیا۔ میں جب خود مرزئی تھا تو میں معاذ اللہ نعوذ باللہ، ایک تو اسلام دشمنی کے بارے میں میرے دل میں تھا، مجھے بتایا جاتا تھا کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر احمدیت کا جھنڈا لہرانا ہے، یہ خود کو احمدی کہتے ہیں، ہمیں غیر احمدی کہتے ہیں، اور اسلام معاذ اللہ مٹے گا، تباہ و برباد ہوگا۔ اور یہ ہم سے کہتے تھے کہ تم ظاہری طور پہ مسلمانوں سے محبت سے ملو، پیار سے ملو، اعلیٰ اخلاق پیش کرو، دلوں میں نفرت رکھو۔ اچھا، اب مجھے بتائیں شہیر بھائی، جس مذہب کی بیس میں منافقت ہے کہ آپ ظاہری طور پہ محبت سے ملنا ہے بھائی لیکن دل میں نفرت۔ میں چھوٹا تھا، میرے گھر میں ایک دفعہ مہمان آئے میرے دادا ابو سے ملنے کے لیے، تو دادا نے کہا کہ جاؤ دادی سے کہو کہ شربت بنائے اور یہ بتانا کہ غیر احمدی آیا، یعنی کہ مسلمان آیا، اور مجھے کہا کہ کہنا وہ بھی شامل کرنا ہے۔ اب میں اس وقت 6-7 سال میری عمر، چھوٹا تھا، ذہن میں میرے کئی شکوک و شبہات، کئی سوال اٹھے۔ میں نے دادی سے آئے کہا کہ دادا ابو نے کہا کہ ایک مسلمان مہمان ملنے آیا ہے، شربت بنائیں اور اس میں وہ بھی شامل کریں۔ آپ شہید بھائی یقین کیجئے گا، انہوں نے شدان کا شربت، چونکہ شدان قادیانیوں کی ہے جی 100%، اس کا پورے وضو کے ساتھ کہہ رہے ہیں جی، اس کا جو مالک تھا پہلے وہ منیر نواز قادیانی تھا، اچھا شاہ نواز قادیانی مر گیا، اب اس کا بیٹا منیر نواز ہے، وہ اس وقت مالک ہے بھائی وہ شدان کا، اور وہ قادیانی جی قادیانی ہے۔ چلے سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں سے کہ شیزان کا بائیکاٹ کریں، اس کی جتنے بھی مشروبات ہیں، کیونکہ ہم انڈائریکٹلی انہیں سے بلکہ ڈائریکٹلی جی سپورٹ کر رہے ہیں جی۔ آگے اچھا، دادی نے کیا کیا کہ گلاس کے اندر شیزان کا شربت ڈالا، ٹھیک ہے، اس کو مکس کیا، اس نے یوں کر کے گلاس پکڑا اور یوں اس طرح کر کے نا منہ